اس بے حیائی کا علاج کیا ہے؟ اصل علاج تو حکمرانوں کے پاس ہے کہ وہ چینی لڑکیوں سے کہیں کسی کو چڈی پہننے کی اجازت، یہ ہمارا ملک ہے، اس میں تمیز سے آؤ، تمہارے باپ کا ملک نہیں۔ ہمارے حکمران اگر اس پر عمل کریں اچھی بات ہے، نہیں کریں تو ہم کیا کریں؟ اگر وہ پورے کپڑے پہن کے بھی آئیں، یہ ہوتی زناکار ہیں، ان لوگوں کا فیملی سسٹم تباہ ہوا ہوا ہے۔ اس سے ہمارے نوجوانوں میں بے حیائی بہت تیزی سے پھیلے گی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس بے حیائی سے روکنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو فحاشی اور بے حیائی کے خلاف مہم چلائی جائے، ہمارا کلچر ہے، اور دوسرا لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ دیکھو آج کل ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا نہیں ہیں؟ جب یہ زنا پھیلے گا تو لڑکیوں کے رشتوں میں اور زیادہ مشکلات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیونکہ جب منہ کالا کرنے کے لیے نوجوانوں کو سستے میں ایک بدکار مل جائے گی تو وہ نکاح کی طرف کہاں آئے گا؟ وہ آئے گا نکاح کی طرف؟ اس کا حل یہی ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں، اپنی قوم کی عورتوں کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی دینے کے لیے اللہ کی قسم، آپ کو یہ سچ کڑوا لگے یا میٹھا لگے لیکن یہ سچ ہے، آپ کو 4 شادیوں کا رواج ڈالنا پڑے گا، ورنہ آپ کی قوم کی بیٹیاں مستقبل میں اس عذاب کا شکار ہونے والی ہیں جس کا تصور جو ہے نا انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ مستقبل پر نظر نہیں رکھ رہے بالکل بھی، کیونکہ جب بھرمار ہوگی خواتین کی، لڑکیوں کی، تو طلاقوں کا ریشو بھی بڑھے گا، طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بڑھے گی، کنواری لڑکیوں کے رشتوں میں اور مشکلات پیش آئیں گی، تو آپ پوری قوم کو تو نہیں سدھار سکتے نا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک بیوی رکھنے کے بجائے بول لو یار ابھی میں پٹوں گا، میں پٹ رہا ہوں، آپ نہیں پٹو گے، یہ بات آپ تو سن رہے ہو، آپ تھوڑی کیمرے میں آ رہے ہو، کس کو کیا پتا کہ کس نے ہاں بولا کس نے نہ بولا؟ خدا کی قسم یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ کی بہن بیٹیوں کے لیے مستقبل بہت خطرناک ہے۔ یہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں، اور آپ 10-20 سال کے بعد دیکھنا، آپ بولنا کہ ایک پاگل تھا، اس نے ایک بات کہی تھی، ہم اس کو پاگل سمجھ رہے تھے، مگر اس کی یہ بات 100% درست نکلی تھی۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی کفالت کریں، بے حیائی مردوں کی حد تک رہے، ہماری قوم کی عورتیں اس سے، جس نے زنا کرنا ہے وہ جائے دفع ہو، لیکن عورتوں کو کم از کم، کیونکہ جب لڑکیوں کے نکاح میں مشکلات ہوتی ہیں تو وہ بھی لڑکوں سے دوستیاں لگوانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی قوم کی عورتوں کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی دینی ہے تاکہ وہ زنا کی زندگی پر مجبور نہ ہو، ان کو نکاح کے لیے بآسانی شوہر مل جائے۔ پھر جس نے منہ کالا کرنا ہے، جس مرد نے، وہ جا کے منہ کالا کرے، وہ تو ابھی بھی راستے بہت ہیں منہ کالا کرنے کے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کہو گے نہیں تبلیغ میں اور زور لگائے جو 4 مہینے لگا دو، ابے تبلیغ میں وقت لگانے سے عورت کی ضرورت تھوڑی پوری ہوتی ہے، خانقاہ میں وقت لگانے سے عورت کو شوہر چاہیے یا خانقاہ چاہیے؟ ہے بھائی، بھوکے آدمی کو روٹی چاہیے یا تبلیغ میں سہروزہ چاہیے؟ تبلیغ میں سہروزے کا خدا کی قسم میں منکر نہیں ہوں، اس وقت تبلیغ والوں سے اللہ نے جتنا کام لیا ہے نا پوری دنیا میں شاید کسی تحریک سے لیا ہو، میری بات کا نیگیٹو نہ لے کے جایا کرو، لیکن جس چیز کے لیے اللہ نے جو حل رکھا ہے، بھوک ختم کرنے کے لیے اللہ نے روٹی رکھی ہے، تو خواہشان نفسانیہ جو ہے، جو سیکچول ڈیزائرز ہیں، وہ مرد میں بھی ہوتی ہیں عورت میں بھی ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے شادی اور نکاح کا نظام رکھا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ کا، خانقاہ کا، مدرسے کا، الفلاحیہ مسجد کے واعظ سننے کا انتظام اللہ نے نہیں رکھا، وہ نظام ہی نہیں ہے یہ۔ تو یہ اگر آپ اپنی قوم کی عورتوں کو زنا سے بچانا چاہتے ہو تو جو زنا سے بچنے والے مرد ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنی کفالت میں لیں تاکہ ان عورتوں کو شوہر نام کی چیز ملے اور ان کے قدم بے حیائی کی طرف نہ جائیں، ورنہ خدا کی قسم آپ کا فیوچر میں فیملی سسٹم بہت بڑی تباہی کا شکار ہو جائے گا، بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب بن جائے گا آپ کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ میں عورتوں کے حقوق میں یہ باتیں کر رہا ہوں، عورتیں مجھ پر اعتراض کرتی کیا شادیاں کرتا رہتا ہے، مرد تو پٹتا ہے 2-3 شادیاں کر کے، وہ تو بیچارہ ایک بیوی جب آتی ہے تو کتنے سالے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ جہیز میں، آتے کہ نہیں آتے؟ گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے؟ دیکھو ایک گرل فرینڈ لکھو، جب چاہو چھوڑ دو، پہلی خوشی تو یہ، کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں، خرچہ کتنا کم، 500 کا بیلنس ڈال دیا، وہ بھی اپنی گپ شپ لگانے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟
اور साला वाला का कोई अगर डेट का टाइम दिया और नहीं पहुंचे, उसका भाई फोन करेगा आपको कि मेरी बहन वहां कायदे आजम के मजार पे बैठी हुई इंतजार कर रही है और आप जनाब तक पहुंचे नहीं। कायदे आजम छोड़ेंगे नहीं क़यामत के दिन, बता रहा हूं मैं, उठ के बोलेंगे क़यामत के दिन तुमने मेरे मजार के साथ क्या किया है कमबख्तो। अल्लाह रसूल को जहां जवाब देना पड़ेगा ना, वहां कायदे आजम को भी जवाब देना पड़ेगा। तो साला आएगा, अब उसकी यानी गर्लफ्रेंड का भाई आएगा, यार तुमने टाइम दिया था तो लेट पहुंच रहे हो हैं। उसके अब्बा आएंगे, टेंशन फ्री जिंदगी, कोई टेंशन नहीं। मर्द आजाद है, औरत क्या है, मजबूर है। जब शादी हो जाती है तो औरत पर इतनी पाबंदियां नहीं होती, मर्द बॉन्ड हो जाता है। अब वो टाइम पे नहीं पहुंचेगा, साले का फोन आएगा, कमबख्त जब तुझसे शादी की थी, तेरे से इंटरव्यू लिया था, उस वक्त तो तू कह रहा था मैं आपकी बहन को बहुत मोहब्बत दूंगा, रात को 10 बजे घर आ जाया करूंगा, अभी क्या कर रहे थे। और वो 90 से उसका ताल्लुक हुआ तो और पिटोगे। तो ये बड़ी टेंशन है। एक बीवी के साथ इतनी सारी टेंशनें आती हैं, तो 4 के साथ होलसेल के हिसाब से साले मिलेंगे तुम्हें, होलसेल के हिसाब से। मुझे अपने साले याद नहीं है टोटल कितने हैं। सुसर के बारे में कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट पेश की थी। एक साहब पूछ रहे थे सुसर कितने, मैंने बाकायदा तहकीक करके कैलकुलेशन की रिपोर्ट पेश की है। तो इतने यानी फिर सारा खर्चा बच्चों का भी। तो मैं खवातीन से कहता हूं कि अल्लाह का वास्ता, मैं आपके तहफ्फुज के लिए ये बातें करता हूं। मर्दों का तहफ्फुज इसमें है कि वो शादी ना करें, एक भी ना करें, मर्द जिंदगी गुजारें जैसे कि गोरे कर रहे हैं। और मर्द बॉन्ड हो जाता, तभी तो मर्द करते नहीं है, दूसरी बातें बहुत करते हैं। एक खातून का फोन आया, मैं नफ्सियाती डिप्रेशन की मरीज बन चुकी हूं। मैंने कहा क्यों? मेरे शोहर 6 साल से दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये 15 साल मजीद करेगा, मगर ये करेगा नहीं, ये बता दूं आपको। आप डिप्रेशन की गोलियां खाना छोड़ दें, इसकी स्टाइल से लग रहा है कि ये इसमें दम नहीं है। फिर मैंने उसके शौहर को कहा, अल्लाह के बंदे, जब तूने करना नहीं है तो बीवी को जहनी मरीज क्यों बना रहे बातें कर करके? इसलिए थोड़ी मैं बातें करता हूं कि आप बीवी को जहनी मरीज बना दो, तो आसान थोड़ी, तभी तो लोग कर नहीं रहे। तो ये जो बेहयाई का तूफान आएगा, इसका हल ये है, उनको भी मुसलमान कर करके उनसे शादियां करो। और ये गैर मुस्लिम औरतें बहुत जल्दी मुसलमान होती हैं।